کہ بھئی اولاد کی زندگی بن جائے، بچوں کی زندگی بن جائے، ان کی اچھی تعلیم ہو جائے اور ان کے لیے اچھی چیزیں ہو جائیں، ان کے مستقبل کے بارے میں ہر اعتبار سے سوچتے ہیں۔ اور اس کے لیے جب ان کی پڑھائی شروع ہو گئی تو اچھا اسکول ہے، اور پھر اس کے بعد آگے تعلیم چلی اور بچہ جب کالج جانے لگ جاتا ہے تو بھئی اس کے لیے گاڑی ہو جائے، اس کے لیے بائک ہو جائے، اس کو پڑھنے کے لیے ضرورت ہے اچھا کمپیوٹر سسٹم ہو جائے، اچھا لیپ ٹاپ دے دیں، یہ ساری چیزیں دے دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ بھئی کبھی کسی نے یہ بھی سوچا کہ گھر میں اپنے قرآن لے کر آئے اور کہے بچہ یہ قرآن بیٹا، یہ قرآن یہ اصل زندگی کا تمہارا سرمایہ ہے، یہ تو تمہاری جوانی میں کام آئے گا، 60 سال تک کما لو گے، 70 سال تک کما لو گے، پھر اس کے بعد تو یہ چیز تمہاری چھٹ جائے گی، تمہاری ڈگریاں تمہارے بکسوں میں، تمہارے بریف کیسوں میں بھری ہوئی ہوں گی، لیکن بیٹا وہ ڈگریاں پھر تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ خود میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے آج دیکھو ڈگریاں جو میرے پاس ہے، اس وقت میں بی کام کیا کس زمانے میں، آج وہ ڈگریاں میرے پاس ہیں لیکن وہ ڈگریاں آج میرے کسی کام کی نہیں ہیں، ان بکسوں میں پڑی ہوئی، اور ان ڈگریوں سے تمہارا بھی کچھ نہیں بنے گا۔ میں نے پڑھا تھا، میری سندیں میری ڈگریاں ہیں، لیکن میری سندوں سے، میری ڈگری سے تمہاری زندگی بھی نہیں بنے گی، اس کے اندر میری اولاد کی زندگی بھی میری ڈگریوں سے نہیں بنے گی اس میں۔ لیکن یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ یہ بچے کو سمجھاتے کہ بھئی یہ تو 60 سال 70 سال کی عمر کے بعد اگر بیٹا زندگی ہوئی تو چھوٹ جائے گی، لیکن یہ قرآن بیٹا تمہارے بچپن میں، تمہاری جوانی میں، تمہارے بڑھاپے میں، تمہارے موت تک، یہاں تک کہ تمہارے موت کے بعد تمہارے قبر میں، تمہارے حشر میں، تمہارے آخرت میں یہ قرآن تمہارے کام آئے گا بیٹا۔ کوئی لے کے گیا اپنے گھر پہ ایسے قرآن کہ یہ لو بیٹا یہ قرآن تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، یہ لو اس کو بھی روزانہ پڑھنا، یہ چیزیں روز پڑھتے ہو نا بیٹا، ٹھیک ہے اس کو پڑھو، اچھے سے اس کی تیاری کرو اور اچھے نمبر لو اور دنیا کے اندر بھی کامیاب بنو، لیکن بیٹا روز یہ قرآن بھی اٹھا کے پڑھنا، روز ایک صفحہ اس کا دیکھنا۔ اور وہی میں نے کہا اس کی ڈگریوں سے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی ڈگریوں سے، اس کے دنیا کے کاموں سے میرے قبر کے اندر بھی مجھے کچھ نہیں ملے گا اس کے۔ ہاں اس کے جو اعمال ہوں گے، اب وہ چاہے میری نیت کرے یا نہ کرے، میرے لیے دعا کرے یا نہ کرے، لیکن میرے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا پورا پورا اجر مجھے ملے گا۔ وہ جو تلاوت کرے گا، وہ جو ذکر کرے گا اس کے اندر، وہ جو نمازیں پڑھے گا، اس کا پورا پورا مجھے اجر ملے گا اس کے۔ آج ہم یہ سوچ کر بچے کو صبح نہیں اٹھاتے اس میں کہ رات کو پڑھ رہا تھا، تھک گیا اس کے اندر، رات بھر جاگ رہا تھا، ابھی اس کے امتحان ہیں، اس لیے نماز اگر چھوڑ بھی دے گا کوئی مسئلہ نہیں، رہنے دیں بعد میں پڑھ لے گا۔ یہ میں اور آپ اپنے بچوں کا سب سے بڑا نقصان کرتے ہیں۔ فرمایا یہ نعمت بھائی میں نے کہا جب بن جائے گی، جب ہم اس کو اپنی قبر حشر آخرت کا سرمایہ بنا لیں، اصل یہ اس کے اندر، ورنہ اولاد کے ہوتے ہوئے لوگ اولادوں کا غم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنی زندگی کے اندر اپنی اولادوں کا دکھ جھیل رہے ہیں اس کے اندر، کہ آج اولاد ہماری وہی میں نے کہا گھر کے اندر وہ ساری چیزیں بنائی، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی، گھر کو سجا لیا، بنا لیا، لیکن گھر کے اندر ہر آسائش موجود ہے، لیکن گھر کے اندر وہ رشتے نہیں ہیں، وہ محبت نہیں ہے، وہ شفقت نہیں ہے، وہ ادب و احترام نہیں ہے، وہ چیزیں ختم ہو گئی اس کے اندر، ہر ایک اپنی مرضی۔ آج یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے جہاں شادی کے قریب ہونے لگتا ہے، اس کے اندر ہر آدمی، ہر جوان یہ سوچتا ہے کہ میں الگ اپنی زندگی گزاروں۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا بہت مشکل ہے بھائی، اس کے اندر ساری چیزوں کو کون جھیلے گا اس میں، اس لیے ہر جوان بھی یہ چاہتا ہے بھائی شادی ہو، ہر لڑکی یہ چاہتی ہے بھائی شادی ہو میں الگ ہو جاؤں گا، ہر لڑکا بھی یہ چاہتا ہے بھائی شادی ہو میں الگ ہو جاؤں، اور کوئی ذمہ داریاں میرے اس کے اوپر نہ ہو۔ میں نے اس کے اوپر بھی